جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے بھی رانا صاحب آپ کو بتایا کہ کچھ جج صاحبان کو شکایت ہے کہ ان کے بھی ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے تو جو بیڈ رومز ہیں وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں سے ایک جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف کچھ الزامات لگے، پھر اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینچ بیٹھا اور اس نے توہین عدالت کی ایک کارروائی شروع کی، کچھ لوگوں کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا. تو اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا کہتی ہے، ذرا سنیں. ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ کوئی بھی جج ہو اور وہ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو رکھتا ہو، اس کی ٹرولنگ اور اس کو ملائن کرنا اور یہ جو ہے یہ فیک ڈاکیومنٹس کے تھرو ان کے خلاف کیمپین چلانا، یہ سپریم کورٹ بار کی حد تک اٹ از ان ایکسیپٹیبل ٹو اس. اور ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی رسپانس ابھی اس پر نہیں آئی، اور نہ ہی ایف آئی اے نے یا پی ٹی اے نے اس پر کوئی حکم نامہ جاری کیا ہے، اور اس پر کوئی کارروائی ابھی تک ہوتی نظر نہیں آ رہی، جو ہمارے مطابق انتہائی قابل افسوس ہے. جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو ملیشیس ایک کمپین جاری تھی، اس پہ کنٹیمپٹ نوٹسز جاری کیے ہیں، اس سے لے کے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسا لیگل ایکشن یا کوئی پروسیڈنگ جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آئی، اور ابھی تک سچی بات ہے حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس پہ میں یہ سمجھوں کہ میں مطمئن ہوں یا وکلاء برادری مطمئن ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ مطمئن ہے. تو سپریم کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدور ہیں ان کی گفتگو سے رانا صاحب آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان، خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے درمیان ایک اس وقت لگ رہا ہے کھلم کھلا محاذرہ ہی چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ہر دور میں یا ہر وقت میں کوئی نہ کوئی اس قسم کا قضیہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. جس دن اپنا شوکت صدیقی صاحب نے جس دن بات کی تھی تو وہ بھی تو یہی بات تھی نا. بلکہ انہوں نے تو خط نہیں لکھا تھا یا انہوں نے کوئی خاموشی سے انڈائریکٹ بات نہیں کی، تو انہوں نے تو سر عام انہوں نے جا کے بار روم میں انہوں نے پورا قصہ بیان کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، لوگ جرأت کرتے رہتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اظہار رائے کی اور رائٹ آف پرائیویسی کی بات کرتے ہیں کہ جی کسی کی پرائیویسی میں دخل نہ دیا جائے، کسی کی بات نہ سنی جائے، کسی اظہار رائے کی آزادی کو کسی طرح سے جو ہے وہ ہیمپر نہ کیا جائے. دوسری طرف آپ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی جو ججز کے خلاف جو ساری یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ ٹرولنگ جتنی ہو رہی ہے، یہ بھی تو ساری فون پہ ہی ہو رہی ہے نا، یہ بھی تو ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. تو جب گورنمنٹ کو اس قسم کی لیسیج کرتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر جو ہے وہ قدغن ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو، اس میں پولیٹیشنز ہوں، اس میں وکلاء ہوں، اس میں جوڈیشری ہو، اس میں دوسرے ادارے ہوں، یہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ایسی جامع لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ جس سے اظہار رائے کی آزادی بھی قائم رہے، اور ایسے لوگوں کا جو ابناکشس قسم کی جو ہے وہ یہ گفتگو کرتے ہیں یا اس چیز کو دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے، دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کا بھی علاج ہو سکے. اچھا رایا صاحب، آپ کو یاد ہو اگر کہ جو 1996 میں بے نظیر بھٹو بنام وفاق پاکستان جو کیس تھا، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت برطرف ہوئی تھی اور انہوں نے درخواست فائل کی تھی، اس میں جو سپریم کورٹ کا جو 7 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، سجاد علی شاہ جس کی سربراہی کر رہے تھے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک قانون کی ضرورت ہے. جو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے حوالے سے کوئی پراپر قانون نہیں ہے. ابھی رانا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سے آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی حکومتیں آئیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، اور کسی حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی. تو اب جو نئی پارلیمنٹ ہے اس کو چاہیے اس پہ توجہ دے. یہ بالکل دے. دیکھیں مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسا میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ دوران تفتیش آپ کو سننا پڑتا ہے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. تمام دنیا میں اس طرح کے قوانین موجود ہیں، لیکن یہ جو آپ کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا، گریڈ 18 کا ایس کا افسر فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کو وقتاً فوقتاً آپ یہ تفویض کرتے رہیں، اور وہ اپریہنشن پہ، یعنی کسی شک کی بنیاد پہ، کسی احتمال کی بنیاد پہ وہ کسی کو بھی سن سکتا ہے. یہ تو قانون نہیں ہے.
دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت، جو کیمپین چل رہی ہے جسٹس جہانگیری کے خلاف، وہ کیوں چل رہی ہے؟ وہ اچانک اس لیے چلنا شروع ہوئی کہ ان کو الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیا گیا اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے. انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر ہوتے ہی کہا کہ فارم 45 لے کر آئیں تمام امیدوار. وہاں سے معاملہ بگڑ گیا. اس کے بعد ان کے اوپر ذاتی حملے بھی ہوئے، انہوں نے قانون سازی بھی کر دی، پہلے آرڈیننس لائے، اب ایک قانون بنا دیا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ذریعے کہ مقدمہ چھین کر ریٹائرڈ جج کو دیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کی ماں پر. مقصد صرف یہ ہے کہ جو الیکشن میں فراڈ ہوا، دھاندلی ہوئی، دیکھیں تمام یہ معاملات منسلک ہیں ایک دوسرے سے، وہ کسی طرح سامنے نہ آئے. اسلام آباد میں اگر 3 سیٹیں سامنے آ جاتی ہیں، حقداروں کو جو ووٹ پڑا اس کے مطابق فیصلہ آ جاتا ہے، تو ایک پورے ملک کے لیے وہ ایک مثال قائم ہو جائے گی. جو بات ہر بچہ کر رہا ہے، میرے حلقے میں کیا ہوا ہر بچہ وہاں پہ جانتا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو، تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک تنقید کرنا کسی جج کی اور کسی جج کے خلاف ایک منظم کیمپین ریاست کی طرف سے، جہاں یونیورسٹیاں بھی شامل ہو جائیں، کیبنٹ بھی شامل ہو جائے، FIA خاموشی جو ہے وہ دھار لے، یہ تمام معاملات ایسے ہی نہیں ہو رہے. تو یہ کہنا کہ ایک جج کے حوالے سے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ان کے طور طریقے میں باعث نظر آ رہا ہے، غیر جانبداری نظر نہیں آ رہی، وہ ایک اور بات ہے. آپ آج اگر دیکھیں کملا ہیرس جو ڈیموکریٹک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے، وہ دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان کی ذات اور زندگی کے بارے میں جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں کہ کس طرح ان کی زندگی میں ترقی ہوئی ہے، کس کس کے ساتھ ان کے کیا کیا تعلقات تھے، میں تو لفظ بھی نہیں بول سکتا جو اس وقت بولا جا رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں یہ ٹویٹس اس وقت امریکہ میں ہو رہی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا کملا ہیرس لکھیں اور جا کے دیکھیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے ٹویٹر پہ وہاں پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں شور و غوغے سے ڈر کر آپ قبرستان کی خاموشی قائم نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا کو بند کر دیں گے کیونکہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، یا ہم فلٹر لگا دیں گے جو گریڈ 18-19 کا افسر بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ کس کی آواز ہم نے جانے دینی ہے، کس کی آواز کو گھونٹ دینا ہے، تو ختم ہو جاتی ہے ہر قسم کی آزادی اظہار بھی، اور ہمارا جو آئینی حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سن سکیں، 19A انفارمیشن معلومات حاصل کر سکیں. تو اس وقت ہم ایک بہت خطرناک میں کہتا ہوں گھاٹی کے دھانے پہ کھڑے ہیں. ہم بالکل ایک تاریکی کی جانب بڑھ رہے ہیں. اس معاشرے کو ہم ایک بہت تاریک اور حبس زیادہ معاشرہ بنانے چلے. یہ راجہ صاحب نے جو یہ آخری حصے میں یہ جو 2 منٹ گفتگو کی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ طارق جہانگیر صاحب کے خلاف یا دوسروں کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کو گلا کیا؟ نہیں میں نے فرق کیا نا، فرمایا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے. امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، تو پھر میں نے 2 باتیں کی ہیں. دیکھیں 2 باتیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے آپ کو پاکستان میں قبرستان کی خاموشی نہیں کرنی چاہیے. میں وضاحت چاہیے. دیکھیں میں وضاحت کر دوں. ایک ہے سوشل میڈیا پہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، دوسرا ہے ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، اور ہمیں فرق نظر آتا ہے. جب کراچی یونیورسٹی 30 سال کے بعد کہہ دے کہ یہ رول نمبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کل پنجاب یونیورسٹی کہہ دے کہ حامد میر نام کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس زمانے میں تو رجسٹروں میں نام لکھے جاتے تھے، پین سے اندراج ہوتا. میں اپنے سارے کلاس فیلو زندہ اکٹھے کر کے لے آؤں گا. راجہ صاحب جو اتنا جو ہے وہ یعنی پریشان ہو رہے ہیں، جس دن عطر من اللہ نے اور جسٹس گل حسن نے بیل لی تھی میاں نواز شریف اور میڈم مریم نواز صاحبہ کی، اس کے بعد ان کے خلاف کیا ہوا؟ یہ آپ نے رانا صاحب بڑی اچھی بات کی ہے، اور یہ بات رانا صاحب کی جو ہے نا، یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف کمپین چلاتے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں. لیکن جب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے نواز شریف صاحب کو کی ضمانت لی تھی، مریم نواز کی ضمانت لی تھی، پھر ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، تو اس وقت ان پہ ایک اور پارٹی نے الزام لگائے تھے. آج کوئی اور پارٹی الزام لگا رہی ہے. ان کی پراپرٹیز باقاعدہ انگلینڈ میں جا کے ان کی پراپرٹیز کی تلاش ہوتی رہی ہے. وہ کون کر رہے تھے؟ تو وہ بھی تو پھر پتا کرے نا کہ وہ کون لوگ تھے، پرائیویٹ لوگ تھے یا کون لوگ تھے. رانا صاحب یہ بھی پتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو ہائی کورٹ کا جج بننے سے کون روکنا چاہتا تھا؟ بتا دیں آج. نہیں تو جسٹس بابر ستار کو کون روکنا چاہتا تھا؟ بتا دیں نا آج. تو بالکل اس وقت کی حکومت، PTI کی حکومت اور اس وقت کے جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ پورا جو ہے وہ پورا ایک ایجنسیز میں ایک آدمی پورا تھدا بنا کے بھیجا تھا ایجنسیز میں، جناب یہ بڑا غلط آدمی ہے، اس کو نہ بنائیں. کار جو ہے نا یہ بڑا اور علی محمد خان، اس سے پوچھیں، وہ اس دن جو ہے وہ منت کرنے کو آیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ تو ہمیں الٹا لٹکا دیں گے. وہ کہتے ہیں یہ بڑا غلط آدمی.